الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعطر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم عليه السلام. اللهم صل على على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عزیزان محترم، دوستان عزیز، دعائے فاطمہ زہرا، ماتم داران سید الشہداء، دلوں میں محبت رکھنے والوں، آنکھوں میں غم حسین کی نمی محسوس کرنے والوں، فرش عزا بچھانے والوں، پرچم عباس اٹھانے والوں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایک بار پھر ماہ عزا منانے کا موقع دیا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اس وبا میں بھی محرم جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھ حقیر کو بھی اس ماہ محرم میں ذکر اہل بیت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ عزیزان محترم، میں نے جس آیت کو اپنا موضوع سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ قرآن مجید کی سب سے مشہور اور معروف آیتوں میں سے ایک ہے۔ چھٹا پارہ، 5واں سورہ، 67ویں آیت، ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ رسول پہنچا دو جو تمہارے رب کی جانب سے تم پر نازل کیا جا چکا ہے، اور اگر تم نے اس کام کو نہیں کیا گویا تم نے کار رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا، اور خدا تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور بے شک خدا قوم کافرین کی ہدایت نہیں کرے گا۔ آیت پڑھ دی، ترجمہ ہو گیا۔ وہ خدا کہ جب کچھ نہ تھا تب بھی تھا، اور جب کچھ نہ رہے گا تب بھی رہے گا، یا یوں کہوں کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ پروردگار عالم اپنی معتبر کتاب، اپنی محکم کتاب، اپنی قرآن میں جو قرآن مبین ہے، جو قرآن شریف ہے، اس کتاب میں فرما رہا ہے کہ اے رسول پہنچا دو جو تم پر تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا جا چکا ہے۔ اگر تم نے اس کام کو نہیں کیا گویا تم نے کوئی کار رسالت کا کام ہی انجام نہیں دیا، اور خدا تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور بے شک خدا قوم کافرین کی ہدایت نہیں کرے گا۔ اس میں ایک غور طلب بات ہے، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس میں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کسی بھی آیت میں اس طرح کے لہجے کا استعمال نہیں کیا۔
دیکھیے کہ آیت کہہ کیا رہی ہے، پروردگار عالم اس آیت میں کہہ کیا رہا ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، کہ تم نے اگر اس کام کو انجام نہیں دیا، گویا تم نے کار رسالت کو کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ رسول خدا نے اتنے کام کیے، اتنے احکامات پہنچائے، اتنے امور پہنچائے، کسی آیت میں لفظ بلغ کا استعمال نہیں ہوا، لیکن اس آیت میں لفظ بلغ کا استعمال ہوا ہے۔ لفظ بلغ سننے، بولنے اور دیکھنے میں بہت ہی چھوٹا لفظ ہے، لیکن اس کی تفسیر آج بھی نامکمل ہے۔ مفسرین اپنے اپنے اعتبار سے لفظ بلغ کو بیان کرتے ہیں۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ لفظ بلغ ہے کیا۔ لفظ بلغ ہے کیا؟ لفظ بلغ ہے فعل امر باب تفعیل سے، بروزن میز، یعنی بلغ بروزن میز، میز یعنی تمیز دو، میز یعنی تمیز دو، تبلیغ یعنی بلغ یعنی باب تفعیل سے تبلیغ کرو، امر ہے کہ تبلیغ کرو، تبلیغ کرو۔ اب دیکھیے گا کہ پروردگار عالم نے صرف اسی آیت میں لفظ بلغ کا استعمال کیوں کیا اور کسی آیت میں کیوں استعمال نہیں کیا؟ اور بھی احکام پہنچانے کو کہا، اور بھی امور پہنچانے کے لیے کہا، لیکن اور کسی آیت میں لفظ بلغ کا استعمال نہیں کیا۔ نماز کا حکم دیا، لفظ بلغ کا استعمال نہیں کیا۔ روزے کا حکم دیا، لفظ بلغ کا استعمال نہیں کیا۔ حج کا حکم دیا، لفظ بلغ کا استعمال نہیں کیا۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، لفظ بلغ کا استعمال نہیں کیا۔ جہاد کا حکم دیا، لفظ بلغ کا استعمال نہیں کیا۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، لفظ بلغ کا استعمال نہیں کیا۔ تولا تبرہ کا حکم دیا، لفظ بلغ کا استعمال نہیں کیا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا، لیکن لفظ بلغ کا استعمال نہیں کیا۔ اور بھی دیگر چیزیں ہیں جن کو میں بیان نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، لیکن لفظ بلغ کا استعمال نہیں کیا، لفظ بلغ کا استعمال نہیں کیا۔ اب میں بارگاہ خدا میں اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر پروردگار سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اے پروردگار تو مجھے یہ بتا، میں نہیں جانتا، تو مجھے یہ بتا کہ تو نے اس آیت میں لفظ بلغ کا استعمال کیوں کیا اور کسی آیت میں لفظ بلغ کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو پروردگار عالم ناگہان آواز قدرت آئے گی کہ اے نادان، تو نہیں جانتا کہ ہم نے لفظ بلغ کو اس آیت میں استعمال کیوں کیا اور کسی آیت میں لفظ بلغ کا استعمال کیوں نہیں کیا، صرف اسی آیت میں لفظ بلغ کا استعمال کیوں کیا؟ تو جان لو کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو، جہان والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سارے احکام ایک طرف، علی کی ولایت ایک طرف۔ محمد لفظ بلغ کا استعمال کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ سارے احکام ایک طرف اور علی کی ولایت ایک طرف، سارے کام ایک طرف اور علی کی ولایت ایک طرف۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے لیں، خمس دے لیں، جہاد کر لیں، تولا تبرہ کر لیں، جتنے بھی اور انجام ہیں واجبات انجام دے لیں، لیکن اگر علی کی ولایت دل میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر علی کی ولایت دل میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علماء اصول فقہ کا کہنا ہے کہ امر کا حکم وجوب میں ہوتا ہے۔ تو سمجھ میں آیا، لفظ بلغ ہے امر، تو رسول پر واجب تھا کہ اس کام کو انجام دیں، اس پیغام کو پہنچائیں، اس کام کو، اس بات کو پہنچائیں۔ لفظ بلغ کا استعمال ہوا ہے، لوگوں تک پہنچائے، اور رسول کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اپنے سارے احکامات کو بخوبی انجام دے۔ تو رسول خدا نے اس کام کو پہنچا دیا، اس بات کو پہنچا دیا۔ یہاں پر رک کر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے اور دیگر چیزیں واجب ہیں، لیکن کتنے سال پر؟ کتنے سال پر؟ لڑکا ہو تو 15 سال پر، لڑکی ہو تو 9 سال پر۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ لڑکا ہو تو 15 سال پر، لڑکی ہو تو 9 سال پر، لیکن واحد ولایت علی ایسی چیز ہے کہ جو چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، جیسے ہی پیدا ہوتا ہے واجب ہو جاتی ہے۔ ولایت علی ایسی چیز ہے کہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس میں عمر کی قید نہیں ہے، جیسے ہی پیدا ہوتا ہے ویسے ہی واجب ہو جاتی ہے۔ یہاں پر پھر بات یہ کہنا چاہتا ہوں، دوبارہ پھر کہنا چاہتا ہوں، آپ کوئی بھی کام انجام کر دے لیں، روزہ رکھ لیں، نماز پڑھ لیں، حج کر لیں، جہاد کر لیں، خمس دے لیں، جہاد کر لیں، زکوٰۃ دے لیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر لیں، اور بھی دیگر کام انجام دے لیں، لیکن اگر علی کی ولایت دل میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر علی کی ولایت قبول، اگر علی کی ولایت دل میں قبول تو سارے عمل قبول، ورنہ سارے عمل فضول۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اگر علی کی ولایت دل میں ہے تو سارے عمل، خدا
سلامت رکھے یا علی کہنے والوں. ماشاءاللہ اگر ولایت علی دل میں ہے تو سارے اعمال قبول، ورنہ سارے اعمال فضول. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ لفظ مبلغ کیا ہے. تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پروردگار عالم نے رسول خدا سے کہا کہ پہنچا دو جو تم پر نازل کیا جا چکا ہے. اب رسول خدا نے بحکم خدا جب اپنے آخری حج سے واپس لوٹ رہے تھے تو ایک میدان میں آ کر روکا جسے میدان خم کہتے ہیں، جسے میدان غدیر کہتے ہیں، جسے غدیر خم کہتے ہیں. میں نے غدیر کے معنی دیکھا، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں نے غدیر کے معنی دیکھا تو مجھے کیا ملا؟ تالاب کے یا آب گیر کے. اور دوسری جگہ بھی ہے کیا؟ چٹیل میدان یا بنجر زمین کے. اور بنجر اس زمین کو کہتے ہیں جس پر اناج پیدا نہیں ہوتا. تو اس جگہ پر رسول خدا نے اپنے قافلے کو روکا اور روکنے کے بعد کیا کہا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے اور جو لوگ آگے نکل گئے ان کو بلایا جائے. اب ایک سائل آگے بڑھ کر سوال کرتا ہے کہ اے رسول خدا، یہ ماجرا کیا ہے کہ پیچھے والوں کا انتظار کیا جا رہا ہے اور آگے والوں کو بلایا جا رہا ہے؟ کیا ماجرا کیا ہے؟ آپ کو کوئی بات کہنی ہے آپ کہہ دیجئے، بعد میں پہنچ جائے گی. تو رسول خدا نے کہا نہیں، لوگوں کو معلوم ہو جائے. میں یہ کہہ کر کہ پیچھے والوں کا انتظار کیا جائے، آگے والوں کو بلایا جائے، میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا جو بیان ہوگا وہ بہت خاص ہوگا اور میں چاہتا ہوں کہ سب کے سب حاضر رہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک چیز اور لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایک اور چیز ہے کہ آگے سے مراد ہے مستقبل، پیچھے سے مراد ہے ماضی. تو سمجھ میں آیا کہ پیچھے سے مراد ہے ماضی، آگے سے مراد ہے مستقبل. تو پیچھے سے مراد ہے جناب آدم، آگے سے مراد ہے قیامت. تو رسول خدا سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ علی کی ولایت وہ ولایت ہے کہ جو واجب ماضی میں بھی واجب تھی اور قیامت تک واجب رہے گی. سنیے گا کہ جب تک جناب آدم نے علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا تاج نبوت نہیں ملا. جب تک نوح نے علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا تاج نبوت نہیں ملا. جب تک ابراہیم نے ولایت علی کو قبول نہیں کیا تاج نبوت نہیں کیا. آخر میں کہنا چاہتا ہوں، جملہ بدل کر کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک 1,23,999 نبیوں نے علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا تاج نبوت نہیں ملا. ٹھہر کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ سنو کہ جب تک ایک نبی کو علی کی ولایت قبول کیے تاج نبوت نہیں مل سکتا تو ہم خاکی انسان کو کیسے بغیر علی کی ولایت کے جنت مل سکتی ہے؟ جب تک ایک نبی ولایت علی کو قبول نہ کر لے تاج نبوت نہیں ملتا تو ہم خاکی انسان کو بغیر علی کی ولایت کے کیسے جنت مل سکتی؟ بات آگے بڑھتی ہے. رسول خدا نے اور بتایا، کیا بتایا کہ جان لو آج جو فضا میں چل رہا ہے علی کیا ہے، نبی کیا ہے. سنیے میں بتاتا ہوں کیا ہے رسول خدا کی زبانی. رسول خدا نے کہا ماضی سے جو پیچھے رہ گئے ان سے مراد کیا ہے، جو آگے نکل گئے ان سے مراد کیا ہے. جو پیچھے رہ گئے وہ بھی گمراہ، جو آگے نکل گئے وہ بھی گمراہ. مرکز ہدایت ہم ہیں، جو ہمارے ساتھ وہ نجات یافتہ ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے. جملہ بدل کر کہتا ہوں، جو ہم سے آگے نکل گیا وہ بھی گمراہ، جو ہم سے پیچھے رہ گیا وہ بھی گمراہ. سمجھ میں آیا کہ جس نے ہم کو ہماری ذات سے کم سمجھا وہ بھی گمراہ، جو ہم کو ہماری ذات سے زیادہ سمجھے وہ بھی گمراہ. کھول کر کہتا ہوں کہ جو ہم کو اپنے جیسا بشر سمجھے وہ بھی گمراہ، جو ہم کو بڑھا کر خدا سمجھے وہ بھی گمراہ. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. جو ہم کو اپنے جیسا بشر سمجھے وہ بھی گمراہ، جو ہم کو بڑھا کر خدا سمجھے وہ بھی گمراہ. مرکز ہدایت ہم ہیں، ہم سے آ کر ہدایت ملے گی. یہ ہے ہدایت کا مرکز. جو یہاں پر ہمارے ساتھ رہے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. لوگ آ گئے، پیچھے والوں کا انتظار ہو گئے، آگے والے پیچھے آ گئے. جب آ گئے تو رسول خدا نے کہا کجاووں کو اتارا جائے. ٹھہر کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. رسول خدا نے کہا کجاووں کو اتارا جائے. پھر سائل آگے بڑھتا ہے، سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ یہ بتائیے کجاوے اتروانے کا ماجرا کیا ہے؟ یہ کجاوے اتارنے کا ماجرا کیا ہے؟ کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو میدان سے فرار اختیار کیا کرتے ہیں. میں کجاوا اتار
بھاگ نہیں سکتے. سلوات پڑھ دینا محمد. اب پھر رسول خدا نے کہا کجاووں کو اتارا جائے. کجاوے اتارے گئے. اتارنے کے بعد کہا ممبر بنایا جائے. پھر سائل آگے بڑھتا ہے. آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ اونٹوں کے کجاوے سے ممبر بنا رہے ہیں. آپ کو ممبر ہی بنوانا تھا مدینے سے منگوا لیتے. آپ کو ممبر ہی بنوانا تھا مکے سے منگوا لیتے. تھا ہی کتنی دور, تھا ہی کتنی دور. آپ کو ممبر ہی بنوانا تھا تو آپ مکے سے منگوا لیتے, مدینے سے منگوا لیتے. تھا ہی کتنی دور, آپ کو ممبر کی ضرورت تھی. پھر یہاں پر رسول خدا ایک بات کہتے ہیں کہ تم جان لو کہ مکے کا ممبر اور ہے, مدینے کا ممبر اور ہے, غدیری ممبر اور ہے. غدیری ممبر اور ہے. ممبر بن گیا, ممبر بن گیا. رسول خدا ممبر پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں. حمد و ثنا کرنے کے بعد درود و سلام بھیجتے ہیں. درود و سلام کے بعد ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیتے ہیں. اور خطبہ دینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ایھا الناس, اے لوگوں, کیا میں تمہارے نفوس پر قدرت نہیں رکھتا؟ کیا میں تمہارا حاکم نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا سرپرست نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا قالوا بلا, ہاں رسول اللہ, آپ ہمارے نفوس پر قدرت رکھتے ہیں, آپ ہمارے حاکم ہیں, آپ ہمارے سرپرست ہیں, آپ ہمارے ولی ہیں, آپ ہمارے ولی ہیں. فوراً رسول خدا نے کہا, کیا کہا؟ آج میں اپنا خلیفہ منتخب کرنے والا ہوں, آج میں اپنا جانشین بنانے والا ہوں, آج میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں, آج میں ولی بنانے والا ہوں. بہت توجہ چاہتا ہوں. کہا آج میں مقرر کرنے والا ہوں, خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. اب جیسے ہی رسول خدا نے کہا آج میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں, مولا علی کے ہاتھ کو پکڑا. ہاتھ کو پکڑنے کے بعد اٹھایا اور اٹھایا اور اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. 1.25 حاجیوں کے مجمع میں بغیر مائک سے اپنی بات کو ہر ایک فرد تک پہنچایا. کیا کہا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ٹھہرو, کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور اس قدر ہاتھ کو بلند کیا, اس قدر ہاتھ کو بلند کیا, اس قدر ہاتھ کو بلند کیا کہ رسول خدا کی بغل کی سفیدی نمودار ہونے لگی. رسول خدا کے بغل کی سفیدی نمودار ہونے لگی. سفیدی ہی نمودار نہیں ہوئی بلکہ رسول خدا نے مولا علی کے ہاتھ کو اس قدر بلند کیا, اس قدر بلند کیا کہ مولا علی ایک پیر پر نظر آنے لگے. اب میں یہاں پر رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جو حیدر 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑ دے اس کو رسول خدا نے ایک ہاتھ سے اٹھا دیا. ایک ہاتھ سے اٹھا دیا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا ماں مولا اس کے علی مولا. دوسری روایت میں ملتا ہے کہ رسول خدا نے اپنے دوش پر اٹھایا تھا, اپنے دوش پر بٹھایا. بیان کرتا ہوں کہ رسول خدا نے اپنے دوش پر بٹھایا. 1.25 حاجیوں کے مجمع میں رسول خدا نے غدیری ممبر پر مولا علی کو اپنے کاندھے پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا, کیا کہا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جب رسول خدا نے اپنے دوش پر مولا علی کو بیٹھایا تو لوگ کہہ رہے تھے ایسا لگ رہا ہے آفتاب نبوت کے سامنے مہتاب امامت کا چہرہ نظر آنے لگا. ایک صلوات پڑھ دینا محمد و آل محمد پر. ایسا لگ رہا تھا کہ مہتاب نبوت کے سامنے مہتاب امامت کا چہرہ نظر آنے لگا. اب یہاں پر پروردگار عالم کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ جب رسول خدا نے کہہ دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, فوراً پروردگار عالم نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت اسلام دینا رضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج دین مکمل ہو گیا, تم پر ساری نعمتیں تمام کر دی گئیں اور خدا نے تمہارے لیے اسلام کو منتخب کر لیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. پروردگار عالم نے کہا کہ آج دین مکمل ہو گیا, تم پر ساری نعمتیں تمام کر دی گئیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر دیا. جب رسول خدا نے اپنے دوش پر مولا علی کو اٹھایا تھا تب پروردگار عالم نے کیا کہا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بہت توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان.
حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ صرف احسان ہے؟ ہاں احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ یاد کرو یا علی، جب جنگ احد میں شیطان نے صدا کو بلند کیا، رسول قتل کر دیے گئے، رسول مار دیے گئے، رسول ختم ہو گئے، رسول مر گئے۔ جب شیطان نے صدا کو بلند کیا تو لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے، لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے، لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ کہاں؟ پہاڑیوں کی طرف لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ تب مولا علی نے اپنے دوش پر رسول خدا کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا کہ نہیں نہیں، رسول زندہ ہے، رسول زندہ ہے، رسول زندہ ہے، میری دوش پر جو ہے وہ رسول ہے، رسول ہے، رسول زندہ ہے۔ تو تب پروردگار عالم نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احد میں تو نے میرے رسول کو اپنے کندھے پر اٹھا کر بتایا کہ رسول زندہ ہے۔ میں نے محمد سے کہہ کر 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں یہ کہلوایا کہ محمد کہہ دو علی اللہ کا ولی ہے، محمد کا وصی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہم احسان کا بدلہ احسان سے چکاتے ہیں۔ بات آگے بڑھتی ہے، کیا کہ رسول خدا نے مولا علی کو اپنے دوش پر اٹھایا۔ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جناب سلیمان نبی کو۔ نبی سلیمان ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے، جب رسول خدا کا جب سلیمان نبی کا گزر ہوا تو ایک چیٹی جو سردار ہوتی ہے چیٹیوں کی، وہ کہتی ہے کہ اے چیٹیوں ذرا الرٹ ہو جاؤ، ساودھان ہو جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ یہ صدا ہوا کے دوش پر سلیمان کے کانوں سے ٹکرائی، ہوا کے دوش پر جا کر سلیمان کے کانوں سے ٹکرائی۔ جناب سلیمان نے اپنے لشکر کو روکا۔ جناب سلیمان ہے کون؟ فرزند داؤد، ایک نبی کے بیٹے۔ جب کانوں میں ٹکرائی کہا لشکر کو روک دو، لشکر روکا گیا۔ روکنے کے بعد جناب سلیمان نے چیٹی کو اپنے ہتھیلی پر اٹھایا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں کہ جناب سلیمان نے چیٹی کو اپنے ہتھیلی پر اٹھایا۔ مجھے گفتگو نہیں کرنی کہ جناب سلیمان میں اور چیٹی میں کیا گفتگو ہوئی، مجھے گفتگو سے بحث نہیں ہے۔ میں ان کم عقل انسان، ان کم ظرف انسان کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو جناب سلیمان کے ہتھیلی پر ایک چیٹی تو نظر آ گئی، تم کو غدیر خم کے میدان میں نبی کے دوش پر علی نظر نہیں آیا۔ تمہیں ایک نبی کے ہتھیلی پر چیٹی تو نظر آ گئی، لیکن غدیر خم کے میدان میں نبی کے دوش پر علی نظر نہیں آیا۔ اب سنیے گا علامہ عرفان حیدر صاحب فرماتے ہیں، خدا غریق رحمت کرے، کیا کہتے ہیں؟ بہت معروف جملہ ان کا کہ خدا نظر نہیں آتا پھر بھی ہے، عقل میں نہیں آتا پھر بھی ہے، نظر میں نہیں آتا پھر بھی ہے، سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی ہے۔ اے مسلمانوں پیمانہ کیوں بدلتے ہو؟ جس رسول کے کہنے پر نہ دکھنے والے خدا کو مانتے ہو، اسی رسول کے کہنے پر غدیر میں دیکھ کے حیدر کو مولا نہیں مانتے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عجیب ہے دیکھ کر حیدر کو مولا نہیں مانتے۔ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کیسے مولا بنا دیا علی کو؟ اب لوگ مولا علی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ایک کے بعد ایک آتے ہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ مبارک ہو، بخن یا علی مبارک ہو۔ لوگ مبارکباد پیش کرتے رہے۔ یہاں پر رک کر پھر ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص تھا، 3 دن تک مسلسل لوگ جو ہے مولا علی کو مبارکباد پیش کرتے رہے۔ اس 3 دن سے بہت کام ہے، بہت کام ہے اس 3 دن سے۔ 3 دن تک مسلسل لوگ مولا علی کو مبارکباد پیش کرتے رہے۔ جب مولا علی کو رسول خدا مولا بنا چکے، پھر اس کے بعد ایک شخص جس کا نام حارث بن نعمان فہری، بہت توجہ چاہتا ہوں، پھر لاؤں گا کس پر؟ حل جزاء الاحسان پر، الا الاحسان پر پھر لاؤں گا۔ کہ ایک شخص اٹھنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، اگر آپ نے کیا یہ پیغام آپ نے خدا کی طرف سے پہنچایا ہے؟ تو رسول خدا نے کہا ہاں، یہ پیغام میں نے خدا کی طرف سے پہنچایا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، اگر آپ نے یہ پیغام اپنی جانب سے پہنچایا ہے
اپنا بھائی سمجھ کر اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا داماد سمجھ کر اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو خدا آپ پر لعنت کرے، آپ پر عذاب نازل کرے۔ اور اگر خدا نے آپ سے یہ اعلان خلافت کروایا ہے، خدا مجھ پر عذاب نازل کرے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ یہ جملہ کہنے کے بعد حارث بزم رسول میں بیٹھا رہا۔ اب اس نے سوچا کہ میں اس بزم سے اٹھوں۔ تاریخ میں ہے کہ بزم سے اٹھا، 1 یا 2 قدم چلا تھا، اوپر سے ایک پتھر آیا اور نیچے سے نکل گیا۔ اوپر سے ایک پتھر آیا اور نیچے سے نکل گیا۔ اب میں یہاں پر رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص اتنا کہنے کے بعد بھی یہ کہہ کر رکا رہے کہ اگر آپ نے اپنی طرف سے یہ پیغام پہنچایا ہے تو خدا آپ پر عذاب نازل کرے، اگر خدا کی طرف سے ہے تو خدا مجھ پر عذاب نازل کرے، یہ کہہ کر وہاں پر بیٹھا رہے تو خدا عذاب نازل نہیں کرتا۔ کب؟ جب تک وہ محمد کی بزم میں بیٹھا رہے۔ اب جیسے ہی اس نے چاہا کہ میں محمد کی بزم سے اٹھوں، اور جیسے ہی اٹھا، تاریخ میں ہے 1 یا 2 قدم آگے بڑھا، جیسے ہی آگے بڑھا اوپر سے ایک پتھر آیا اور نیچے سے نکل گیا۔ سمجھ میں آیا کہ جب تک محمد کی بزم میں رہو گے عذاب نازل نہیں ہوگا۔ جب تک محمد کی بزم میں رہو گے عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک پھر میں نے کہا تھا نا کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب پھر یاد کرو، جنگ خیبر کو خدا کے مقابلے میں کون آیا تھا؟ خدا کے دین کے مقابلے میں کون آیا تھا؟ خدا کے دین کے مقابلے میں کون آیا تھا؟ حارث۔ اب پروردگار عالم کہتا ہے کہ یا علی یاد کرو، خیبر میں تم نے میرے دشمن حارث کو واصل جہنم کیا تھا، آج غدیر خم میں تمہارا دشمن تمہاری مخالفت میں کھڑا ہوا تھا، اس کو میں نے واصل جہنم کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ جنگ خیبر میں میرے مقابلے میں، میرے دین کے مقابلے میں جو حارث آیا تھا اسے تم نے واصل جہنم کیا تھا، آج تمہاری اعلان خلافت میں جو مخالفت کرنے آیا اس کو ہم نے واصل جہنم کیا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہی تو ہے نا؟ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد والے۔ اب سنیے گا کہ جب 3 دن تک، میں نے کہا تھا 3 دن سے بہت کام ہے، جب 3 دن تک لوگ مسلسل مولا علی کو مبارکباد پیش کرتے رہے، مبارکباد دیتے رہے، جب یہ اپنے واپس پہنچے، اپنے گھر واپس پہنچے تو یہ 3 دن جو غائب تھے ان سے لوگوں نے سبب پوچھا کہ آپ کہاں تھے 3 دن۔ مثال کے طور پر سمر بھائی حج پر جائیں اور جانے کے بعد اپنے گھر پر مطلع کر دیں سب کو کہ میری فلائٹ 27 کو، میں 27 کو آ جاؤں گا، 27 کو آ جاؤں گا، اور کسی مصلحت کے تحت یہ پہنچے 30 کو، تو اب یہاں پر ان سے سوال ہوگا۔ والد ہیں تو والد پوچھیں گے بیٹا 3 دن کہاں تھے، والدہ ہیں تو پوچھیں گے بیٹا 3 دن کہاں تھے، بھائی ہے تو بھائی پوچھیں گے بیٹا 3 دن کہاں تھے، 3 دن کہاں تھے، سب پوچھیں گے۔ بہنیں ہیں تو بہنیں پوچھیں گے 3 دن کہاں تھے، سب پوچھیں گے، جتنے بھی آ کے ملیں گے خانوادے والے سب پوچھیں گے کہ آپ 3 دن کہاں تھے، 3 دن کہاں تھے، 3 دن کہاں تھے۔ ٹھیک یہی چیز اس زمانے میں ہوئی، جب یہ لوگ 3 دن بعد جب اپنے گھر کو لوٹنے کے بعد لوگوں نے پوچھا 3 دن کہاں تھے، 3 دن کہاں تھے، 3 دن کہاں تھے، تو اب ان کو مجبوراً بتانا پڑا کہ ہم کو 3 دن رسول خدا نے روک رکھا تھا، 3 دن تک رسول خدا نے روک رکھا تھا۔ تو پوچھا رسول خدا نے کیوں روک رکھا تھا؟ اب لوگوں نے پوچھا آپ 3 دن تک کہاں تھے، جن کے والد تھے والد نے پوچھا 3 دن کہاں تھے، زوجہ نے پوچھا 3 دن کہاں تھے، جن کے بچے تھے انہوں نے کہا پاپا جان آپ 3 دن تک کہاں تھے۔ مجبوراً بتانا پڑا کہ ہم کو رسول خدا نے غدیر خم کے میدان میں 3 دن تک روک رکھا تھا۔ پوچھا کیوں روک رکھا تھا، اب ان کو بتانا پڑا کہ رسول خدا نبی علی کو غدیر خم کے میدان میں ولی بنا رہے تھے، نبی علی کو غدیر خم کے میدان میں ولی بنا رہے تھے۔ اب جو لوگ علی سے محبت رکھتے تھے، جب انہوں نے سنا کہ نبی نے علی کو غدیر میں ولی بنایا ہے، ان کے دل سن کر خوشحال ہو گئے، اور جو لوگ بغض و حسد رکھتے
تھے جب انہوں نے سنا کہ علی کو نبی نے غدیر میں ولی بنایا ہے. جو بغض و حسد رکھتے تھے ان کے دل جل کر کباب ہو گئے. ایک صلوات پڑھ دینا محمد وآل محمد. جو لوگ علی سے محبت رکھتے تھے جب انہوں نے سنا کہ نبی نے علی کو غدیر میں ولی بنایا ہے تو جو لوگ محبت کرتے تھے ان کے دل خوشحال ہو گئے, اور جو لوگ بغض و حسد رکھتے تھے جل کر کباب ہو گئے. واقعاً یہ عید غدیر عید اکبر ہے, عید ولایت ہے. ہماری عید اس سے بڑی عید نہیں ہے کہ جس دن ظاہراً ہمارے مولا کو مولا بنایا گیا. ہماری عید تو دعوت ذوالعشیرہ میں ہی ہو گئی تھی. ہماری عید تو دعوت ذوالعشیرہ میں ہو گئی تھی جب اللہ کے رسول نے کہا کوئی ہے جو خدا کی راہ میں میری نصرت کرے. علی کھڑے ہوئے, کہا بیٹھ جاؤ. پھر کہا کوئی ہے جو خدا کی راہ میں میری نصرت کو تیار ہو, میرے ساتھ کھڑا ہو. کوئی نہیں آیا. پھر علی کھڑے ہوئے, کہا بیٹھ جاؤ. اب تیسری بار جب رسول خدا نے کہا کوئی ہے جو راہ خدا میں میرا اللہ کے نبی کا ساتھ دے, پھر علی کھڑے ہوئے. تب کہا کہ یہ میرا جانشین ہے, میرا خلیفہ ہے. ہماری غدیر ہماری عید تو عشیر میں ہی ہو گئی تھی. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. مظلوم کربلا مجھے جو پڑھنا تھا میں پڑھ چکا. واقعا یہ عید اکبر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دن اسلام مکمل ہوا ہے, دین مکمل ہوا ہے, اور پروردگار عالم نے ہمارے لیے دین کو منتخب کیا ہے. واقعا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. آپ لوگ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں دین لانے والے کو محمد کہتے ہیں, دین کو پھیلانے والے کو علی کہتے ہیں. آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی, دین بچانے والے کو حسین کہتے ہیں. ہاذا داران مظلوم کربلا. یہ غدیر کی ہی وجہ تھی کہ جب امام حسین میدان کارزار میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ اے نعینو, میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیا میں نے شریعت محمدی کو حرام میں بدل دیا ہے یا حلال کو حرام میں, حرام کو حلال میں تبدیل کر دیا ہے؟ تم مجھے اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو سب نے کہا نہیں, بغضاً لابیک, تمہارے بابا کے بغض میں تم کو قتل کرنا چاہتے ہیں. ہاذا داران مظلوم کربلا. یہ ماہ محرم بہت ہی جلد رخصت ہو رہا ہے. آج 6 محرم ہو گئی ہے. ہاذا داران مظلوم کربلا. جیسے ہم کو رونا ہے ویسا ہم رو لیں, کیونکہ ابھی ہم نے حق نہیں ادا کیا, بی بی زہرا کو پرسہ نہیں دیا. ہاذا داران مظلوم کربلا امام حسین ہیں جنہوں نے 28 رجب المرجب کو ایک چھوٹا سا قافلہ تیار کیا اور کربلا کی طرف روانہ ہو گئے, اور روانہ ہونے کے بعد 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے, 4 کو خیام میں پانی بند کر دیا گیا, 7 کو پانی ختم ہو گیا. ہاذا داران کربلا, ہاذا داران مظلوم کربلا. وہ دن آیا جسے شب عاشور کہتے ہیں. سب ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں, واعظ و نصیحت کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کل میں امام پر جان نثار کروں گا, کل میں امام کے لیے جان دوں گا, کل مقتل میں پہلے میں جاؤں گا. ہاذا داران مظلوم کربلا. ہمارے یہاں 6 تاریخ منسوب ہے جناب علی اکبر سے. میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں جناب علی اکبر کے مسائل پڑھوں, ہم شکل پیغمبر کے مسائل پڑھوں. ہاذا داران مظلوم کربلا. روایت میں ملتا ہے کہ اس قدر شباہت رکھتے تھے جناب علی اکبر رسول خدا سے کہ جب بھی بازار سے نکلا کرتے تھے تو لوگ دیکھنے کے بعد واپس آ کر پھر دیکھا کرتے تھے کہ یہ کون ہے جو اتنی زیادہ رسول خدا سے شباہت رکھتا ہے. ہاذا داران مظلوم کربلا. جو شخص لوگوں کی نظروں میں اتنا محبوب ہو وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں کتنا محبوب ہوگا.
آزاداران مظلوم کربلا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کرب و بلا کے، سوائے غم حسین کے۔ آزاداران مظلوم کربلا، مجھے زیادہ بیان نہیں کرنا، آج 6 محرم ہے، آپ دل کھول کر رو لیں، ایام عزا بہت جلد رخصت ہو رہے ہیں۔ آزادارہ دل کھول کر رخصت کریں۔ ایک ننھی سی بچی ہے، جب ہم کو روتے ہوئے دیکھتی ہے تو کہتی ہے اے پھوپھی اماں یہ کون ہے جو گریا کر رہے ہیں، اے پھوپھی اماں یہ لوگ کون ہیں جو یہ آنسو بہا رہے ہیں؟ تو پھوپھی اماں کہتی ہیں یہ تیرے پاپا کے عزادار ہیں جو تیرے پاپا پر آنسو بہا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ طلب کر جناب سکینہ کہتی ہے کہ اے پھوپھی اماں ان کے رونے پر کوئی تماچے کیوں نہیں مارتا، ان کے رونے پر کوئی تازیانے کیوں نہیں مارتا؟ آزاداران مظلوم کربلا، ہمارے اوپر کوئی قید و پابندی نہیں ہے، دل کھول کر روئیں، جس طریقے سے آنسو بہا سکے بہائیں۔ آپ کو امام صادق دعا دیتے ہیں، جتنا آپ آنسو بہائیں گے آپ کو امام صادق دعا دیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے امور کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ بابا کے پاس جناب علی اکبر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا جان مجھے جنگ کی اجازت دے دیں، اے بابا جان مجھے جنگ کی اجازت دے دیں۔ ایک مرتبہ امام نے سر کو نیچے کیا، سر کو نیچے کرنے کے بعد کہتے ہیں جاؤ تمہیں جس نے تمہیں 18 برس پالا ہے اس کے قریب جاؤ اجازت لے لو۔ ایک مرتبہ جناب زینب کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں پھوپھی اماں بابا نے کہا ہے کہ آپ نے مجھے پالا ہے، اجازت بھی آپ دیں گی۔ ایک مرتبہ کہا کہ جب میرے آقا حسین نے، میرے بھائی حسین نے جب میری جان بھیجا ہے تو میں تمہیں واپس نہیں کروں گی، اجازت کے ساتھ بھیجوں گی۔ ایک مرتبہ اجازت ملی، جانے کے بعد جیسے روایت میں ہے کہ جب جناب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں پردہ اٹھتا ہے۔ بہت توجہ، آپ لوگ جس قدر گریا کر سکے کریں۔ ایک جوان جو ہم شکل پیغمبر ہیں جب جیسے ہی خیمے سے نکلنا چاہتا ہے پردہ گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، پردہ گرتا ہے پھر اٹھتا ہے۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، روایت میں ہے کہ 7 بار پردہ اٹھا، پردہ گرا۔ ایک مرتبہ جب جناب علی اکبر باہر آئے، مولا حسین نے گھوڑے پر سوار کیا، سوار کرنے کے بعد کہا اے بیٹا علی اکبر جیسے جیسے جاتے رہنا، پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا، جیسے جیسے مقتل کی جانب پڑھتے رہنا، پلٹ کر دیکھتے رہنا، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں دیر تک دیکھ لوں۔ ایک مرتبہ گھوڑے کی رفتار تیز ہوتی ہے، گھوڑے کی رفتار تیز ہوتی ہے، ادھر مولا کے قدموں کی رفتار تیز ہوتی ہے، کبھی اٹھتے ہیں کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب جناب علی اکبر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، اے بابا جب آپ نے مجھے جنگ کی اجازت دے دی تو یہ پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام حسین جگر تھام کر کہتے ہیں اے علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ تو ایک باپ سے بیٹی کی جدائی کا غم محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ گلے سے لگانے کے بعد کہتے جاؤ بیٹا علی اکبر جاؤ، تمہیں نہیں روکوں گا۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر میدان کارزار میں جاتے ہیں اور اس طریقے سے جنگ کرتے ہیں جیسے دادا علی کیا کرتے تھے، جیسے چچا حسین، جیسے چچا امام حسن کیا کرتے تھے، جیسے چچا عباس کیا کرتے تھے، اپنے جوہر دکھاتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب لیلا آتی ہے، امام حسین دیکھتے ہیں کہ اگر تم ملنا چاہتی ہو تو جاؤ، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ جو اگر ماں اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ جناب لیلا اپنے خیمے میں جاتی ہیں، جانے کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے پروردگار یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، مجھے میرے اکبر سے ملا دے، میرے حسین سے اکبر کو ملا دے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر واپس آتے ہیں، واپس آنے کے بعد کہتے ہیں بابا جان اگر مجھے 2 بوند قطرہ آب مل جاتا تو آج میں بتا دیتا کہ بنی ہاشم کے جوان کس طرح سے جنگ کرتے ہیں، میں ان سب کو واصل جہنم کر دیتا۔ ایک مرتبہ دوبارہ اجازت ملی، میدان کارزار میں جاتے ہیں۔ اب وہ 3 دن کا بھوکا کڑیل جوان جب اس کے سینے پر نیزہ پڑا، گھوڑے پر سنبھالا نہ گیا، زین سے زمین پر آیا۔ یہ واحد کربلا
کا شہید ہے جس نے بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا، صرف کہا ہے بابا اکبر کا آخری سلام قبول کرے۔ ایک مرتبہ دوڑے دوڑے امام حسین آتے ہیں اور اس طریقے سے خاک پر ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب علی اکبر کے سینے پر نیزہ لگا، ادھر پروردگار عالم نے آنکھوں کا نور چھینا۔ جب مولا حسین مولا علی اکبر کے قریب آتے ہیں، قریب آنے کے بعد اس طریقے سے اپنے علی اکبر کے لاشے کو ڈھونڈتے جیسے کوئی اندھا کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہو۔ تو جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ سوائے غم سید الشہداء کا ایک مرتبہ جناب علی اکبر کے لاشے پر پہنچے، ابھی رمق حیات باقی تھی، جناب علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ ایک مرتبہ ہاتھ پھیرتے پھیرتے سینے پر پہنچا، کیا دیکھا کہ جناب علی اکبر نے سینے پر ہاتھ رکھ رکھا ہے۔ کہا ہے بیٹا یہ سینے پہ ہاتھ رکھنے کا سبب کیا ہے؟ کہا ہے بابا سینے میں نیزے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، بہت درد ہو رہا ہے، آپ جس قدر گریہ کر سکے کریں۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر کا ہاتھ اٹھایا، ہاتھ ہٹانے کے بعد جناب امام حسین نے برچی کی ہنی پکڑی، جناب علی اکبر تڑپ گئے۔ ایک مرتبہ جناب حسین نے نجف کا رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد کہا اے بابا دو انگلیوں سے در خیبر اکھاڑنا آسان ہے، جوان بیٹے کے سینے سے برچی کی ہنی نکالنا بہت مشکل ہے۔ آستینوں کو الٹا، ہاتھ کو سینے پر رکھا، نیزے کی ہنی کو پکڑا، ایک مرتبہ یا علی مدد کہہ کے اکبر کے سینے سے برچی کی ہنی کو نکالا۔ برچی کی ہنی کے ساتھ سے برچی کی ہنی نہیں ہے بلکہ جناب علی اکبر کا کلیجہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین